اب 114 سورتوں والا قرآن تیار ہو گیا اور امت کو اللہ نے دے دیا کہ لو اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ قرآن کوئی معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت اللہ کا کلام ہے قرآن۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی سورت، یہ 20ویں پارے کی سورت کیسی ہے؟ چھوٹی چھوٹی، سائز میں ایک دم چھوٹی سورت، لیکن یہ سورت بھی بہت بڑی۔ کوئی آدمی قل ہو اللہ پڑھے تو 10 سپارے پڑھنے جتنا ثواب ملتا ہے، صرف قل ہو اللہ پڑھے تو 10 سپارے پڑھنے جتنا ثواب۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ 10 مرتبہ کوئی آدمی قل ہو اللہ پڑھے تو جنت میں ایک محل بن جائے۔ 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے تو جنت میں ایک محل بن جائے۔ 20 مرتبہ پڑھے تو 2 محل بن جائے۔ 30 مرتبہ پڑھے تو 3 محل بن جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم جنت میں بہت محل بنائیں گے، خوب محل جنت میں بنائیں گے۔ 10 بار قل ہو اللہ پڑھنے کی ایک محل بن جائے۔ اور دنیا میں محل تو کیا، ایک مکان بنانا ہو تو سال کے سال لگ جائے، کتنی مگج ماری، پلان پاس کراؤ، زمین خریدو، کانٹریکٹر لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ نہیں، یہ صرف 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے، اللہ جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا تب تو ہم بہت محل بنائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے میں بہت کچھ ہے، تم کتنا لینا چاہتے ہو لو، تم میں کتنی ہمت ہے۔ ہر 10 قل ہو اللہ پڑھو ایک محل بناؤ، ہر 10 قل ہو اللہ پڑھو ایک محل بناؤ۔ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اتنی چھوٹی سورت کا اتنا بڑا ثواب۔ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی روزانہ 1000 آیت قرآن کی پڑھ لو نا، کتنا اچھا ہو جائے۔ قرآن میں 6000 کے اوپر کچھ آیت ہے، تو روز 1000 آیت پڑھے تو 6 دن میں قرآن پورا ہو جائے۔ تو اگر روز 1000 آیت پڑھو تو صحابہ بیچارے کام کرتے تھے، صحابہ بکریاں پالتے، اونٹ پالتے، کھیتی کرتے، محنت مزدوری کرتے۔ تو کہا حضور کون 1000 آیت روز پڑھ سکتا ہے، کام کاج والے لوگ۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الہاکم التکاثر والی سورت پڑھو، اللہ تعالیٰ 1000 آیت پڑھنے کا ثواب دے دیں گے۔ کتنا آسان کر دیا، الہاکم التکاثر پڑھو، 1000 آیت پڑھنے کا اللہ ثواب دے دیں گے۔ اپنی سنت نفل پڑھتے ہیں، ابھی اعلان ہوگا 5 منٹ سنت کی دی جاتی ہے، تو یہ سنت نفل میں اپنے کو عقل واپرنے کی اللہ نے عقل دی ہے، یہ صورتیں پڑھنے کی۔ الہاکم التکاثر قل ہو اللہ، الہاکم التکاثر پڑھیں گے 1000 آیت کا ثواب، قل ہو اللہ پڑھیں گے 10 سپارے قرآن کے پڑھنے کا ثواب، کتنا کمانے کا۔ ایک حدیث میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورت جو آدمی پڑھے گا آدھا قرآن پڑھنے کا اللہ اس کو ثواب دیں گے، آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، چھوٹی چھوٹی صورتوں پر ثواب بڑے بڑے دیے اللہ تعالیٰ نے، کتنی بڑی مہربانی کی، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے قرآن کی قیمت سمجھو، اللہ کی مبارک کتاب ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک پڑھتے تھے، الف لام میم سجدہ سورہ تبارک، پھر حضور سوتے تھے۔ کئی آدمی کو الف لام میم سجدہ سے بہت محبت تھی، وہ پڑھتا ہی رہتا تھا، جب بھی ٹائم ملے الف لام میم سجدہ۔ وہ گنہگار آدمی تھا، انتقال ہو گیا، تو جب اس کو مرنے کے بعد قبر میں رکھا، یہ حدیث پاک ہے، تو الف لام میم سجدہ کی صورت آئی اور اس کے اوپر آ کر کے رک گئی، اور اللہ کے عذاب کو پاس میں نہیں آنے دیا۔ کہتی ہے کہ اللہ اس یہ الف لام میم سجدہ کی صورت پڑھتا تھا، اس کو معاف کر دو، اس کو عذاب کو روک لو، تو اللہ نے عذاب دور کر دیا الف لام میم سجدہ پڑھنے کی برکت سے۔
رات کو معمول بناؤ الف لام میم سجدہ سورہ تبارک پڑھنے کا. لوگ پیسوں کی تکلیف کی بات کرتے ہیں، کڑکی ہے، دھندا نہیں چلتا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سورہ واقعہ پڑھو، سورۃ الواقعہ قرآن میں ہے، وہ پڑھو، اللہ تمہاری غریبی محتاجی فقیری دور فرما دیں گے. یہ حدیث میں حضور نے فرمایا. اب آدمی رات کو پھانپے مارتا ہے، کوئی دھندا مل جائے، کوئی نوکری مل جائے، کوئی دھندا ملے، کوئی نوکری ملے، مسجد میں بیٹھ سورہ واقعہ پڑھ، یقین کر اللہ روزی دیں گے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. اس کے الفاظ میں برکت، اس کے معنی میں برکت، اور اس کے اندر نور 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 اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. کیسی زبردست کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو کسی نبی کو اللہ نے ایسی کتاب نہیں دی جیسی کتاب اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں عطا فرمائی. دیکھو آج بائبل ہے دنیا میں، لیکن بائبل ہر 10 سال میں، ہر 50 سال میں چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. قرآن 1450 سال ہوا، ایک آیت نہیں بدلی، ایک آیت نہیں بدلی، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی بدل نہیں سکے گا، کوئی نہیں بدل سکتا. خدا نے گارنٹی لے دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں آپ سب کو کہتا ہوں ایک کرنے کا کام کر لو، 3 کام کر لو قرآن کے بارے میں، کب بھی روزی روٹی میں تکلیف نہیں ہوگی اور آخرت میں عزت ملے گی. پہلا کام کرو، قرآن صحیح پڑھو. قرآن صحیح پڑھو. نہیں آتا صحیح پڑھنا تو صحیح پڑھنا سیکھو، لیکن قرآن صحیح پڑھو. ہمارے اندر ایک غلط بات دماغ میں بیٹھ گئی ہے، وہ نکالنے کی ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے بچے جاتے ہیں. غلط بات ہے. قرآن سیکھنے کے لیے بچوں کو بھیجنے کا، صرف بچوں کو، یہ غلط بات ہے. بچوں کو بھیجو، 100% بھیجو، لیکن بچپن میں اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ پوری زندگی پڑھے. لیکن جس نے بچپن میں نہیں پڑھا تو کیا آپ بڑے ہونے کے بعد نہیں پڑھنے گا؟ یہ صرف بچوں کی کتاب ہے. بچپن کا پڑھا ہوا کچا ہو گیا تو پکا نہیں کرنے کا. بچپن میں پڑھا ہوا بھول گئے تو نہیں پڑھنے کا. ارے اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کے بہت بڑے گنہگار مت بنو. یہ صرف بچوں کی کتاب نہیں ہے، مولانا کی کتاب نہیں ہے، امام صاحب کی کتاب نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے قرآن ہے، ہر ایک کو پڑھنا ہے. صحیح قرآن پڑھو. اور دوسرا کام یہ کرو، قرآن کی عزت کرو. اس کو کپڑے میں لپیٹ کے، جیسے کتنے اچھے لال لال کور رکھے، کوئی قرآن کھلا نہیں رہے. کوئی انسان ننگا باہر نکلے تو کل پیپر میں آوے کہ نہیں آوے. ابھی سورت شہر میں چند دن پہلے ایک آدمی مینٹلی ایفیکٹ میں کپڑے اتار ڈالے تو اخبار میں فوٹو آیا تھا. تو کپڑے آدمی بدن پر نہیں رکھے تو شور ہو جاوے. تو اللہ کی کتاب کو بغیر کپڑے کے رکھے تو ہم کو شرم نہیں آئے. گھر میں قرآن ہو، مسجد میں قرآن ہو، اس کو کور کے ساتھ رکھو، کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھو. ہم جمعہ ہے، خوشبو لگا کے آئے، قرآن پر بھی خوشبو لگاؤ، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو دوسرا کام کرو قرآن کی عزت، اور تیسرا کام کرو جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی عزت کرو. جو مسلمان یہ 3 کام کرے گا، قرآن صحیح پڑھنا، قرآن کی عزت کرنا، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بھی برکت دیں گے، اس کی آخرت بھی اللہ بنا دیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لو، انوبھو کر کے دیکھ لو. اللہ ہم کو اور پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کا ادب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.